اس ویڈیو میں ہم ٹریز کے پیسج سے متعلق ایک ایکسرسائز کریں گے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز یا مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی بی، مشق کے اس حصے کا نام ہے ایکٹیویٹی بی، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فل ان the blanks، یعنی خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ چلیے مل کر کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، trees are blank، یعنی درخت ہوتے ہیں، اور آگے ہم نے پیسج کی مدد سے بتانا ہے کہ یہاں کیا لفظ آئے گا۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ trees are green، یعنی درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا آئے گا؟ ٹریز آر گرین، بالکل ٹھیک، یعنی درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اب اگلا جملہ نمبر 2، ٹریز گیو اس بلینک۔ چلیے پیسج سے مدد لیتے ہیں کہ یہاں کیا آئے گا، مل کر پڑھیں گے۔ ٹریز آر گرین، سم trees are big and some trees are tall. Some trees give us shade. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹری سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ Some trees give us shade، یعنی کچھ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ شیڈ کا مطلب سایہ۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ ٹریز گیو اس شیڈ، بالکل ٹھیک، یعنی درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ اب اگلا جملہ نمبر 3، they also give us blank۔ اب ہم نے ایک اور چیز کا بتانا ہے جو ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ پیسج سے مدد لیں گے۔ پہلے ہم نے شیڈ تک پڑھا تھا، اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ They also give us wood، یعنی درختوں سے ہمیں لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے۔ wood کا مطلب لکڑی۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ They also give us wood، بالکل ٹھیک، یعنی وہ ہمیں لکڑی بھی دیتے ہیں۔ اب اگلا جملہ نمبر 4، do not cut blank، یعنی ہمیں کسے نہیں کاٹنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پیسج سے چیک کرتے ہیں۔ ہم نے وڈ تک پڑھا تھا، اب اس سے آگے پڑھیں گے۔ they are useful، they are our best friends، please do not cut trees۔ کٹ کے بعد کیا لفظ لکھا ہے؟ ٹریز، یعنی درخت۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کسے نہیں کاٹنا چاہیے؟ درختوں کو۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ do not cut trees، بالکل ٹھیک، یعنی ہمیں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب آخری جملہ نمبر 5، they are our best blank۔ اب ہم پیسج سے مدد لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کیا آئے گا۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ trees are green، some trees are big and some trees are tall. Some trees give us shade. They also give us wood. They are useful. They are our best friends. Best friends کا کیا مطلب ہے؟ گہرے دوست، یعنی کون ہمارے گہرے دوست ہوتے ہیں؟ درخت یا ٹریز، بالکل ٹھیک۔ تو اب اس بلینک میں کیا لکھیں گے؟ They are our best friends، بالکل ٹھیک، یعنی وہ ہمارے گہرے دوست ہیں۔ یہاں اس ایکسرسائز کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے۔
چلیے مل کر پڑھتے ہیں اس ایکسرسائز کے اگلے حصے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی سی یعنی ایکسرسائز کے اس حصے کا نام ہے ایکٹیویٹی سی، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رائٹ یس اور نو یعنی صحیح یا غلط لکھیے۔ اس طرف کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہر جملے کے سامنے ایک خالی سا ریکٹینگل یا خانہ ہے۔ جملے کو پڑھ کر ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر جملہ ٹھیک ہے یا درست ہے تو اس کے آگے لکھیں گے یس، لیکن اگر جملہ درست نہیں تو اس کے آگے کیا لکھا جائے گا؟ نو، بالکل ٹھیک۔ شروع کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ نمبر 1، ٹریز آر یوزفل یعنی درخت مفید ہوتے ہیں، یعنی درختوں سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی ہاں، تو اب ہم اس کے آگے کیا لکھیں گے؟ یس، بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ نمبر 2، ٹریز گیو us فوڈ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ نمبر 2، ٹریز گیو فوڈ یعنی ٹریز کھانا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ جملہ درست ہے؟ جی ہاں، درختوں اور پودوں سے ہمیں خوراک بھی ملتی ہے۔ تو اس خانے میں کیا لکھیں گے؟ یس، بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ نمبر 3، ٹریز گیو فروٹس یعنی درخت پھل دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی ہاں، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ اس خالی خانے میں آئے گا یس۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، ٹریز گیو us wood۔ اب بتائیے کیا ہمیں ٹریز سے لکڑی حاصل ہوتی ہے؟ جی ہاں، تو اب اس خانے میں کیا لکھیں گے؟ یس، بالکل صحیح۔ اب آخری جملہ نمبر 5، ٹریز گیو us water۔ کیا ہمیں پودوں سے پانی حاصل ہوتا ہے؟ جی نہیں، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ اس خالی خانے میں آئے گا نو۔ تو اس طرح اس مشق کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس مشق کو اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔